کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر ایک انسان کو ایک بہت بڑی مچھلی نگل لے تو وہ ایک لمحہ بھی اس کے اندر زندہ رہ سکتا ہے؟ اندھیرا، سمندر کی گہرائیاں، آکسیجن کا نہ ہونا اور پھر ایک زندہ انسان، یہ سننے میں ناممکن لگتا ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک ایسے نبی کا واقعہ موجود ہے جس کے ساتھ یہ معجزہ حقیقت میں پیش آیا۔ وہ تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ آج ہم جانیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے زندہ رہے، کیا واقعی وہ کئی دنوں تک مچھلی کے اندر موجود تھے، اور اسی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نینوا کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے برسوں تک اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، انہیں سمجھایا شرک چھوڑ دو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، لیکن اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بار بار نصیحت کے باوجود جب قوم اپنی ضد پر قائم رہی تو حضرت یونس علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، اسی وجہ سے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہی بستی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ یہ ایک آزمائش تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ابھی بستی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے، وہاں ایک کشتی روانہ ہونے والی تھی۔ اب آپ بھی اس پر سوار ہو گئے۔ ابتدا میں سفر تو بالکل معمول کے مطابق رہا، لیکن اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی، سمندر میں خوفناک طوفان آ گیا، لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہونے لگی، کشتی ہر لمحے ڈوبنے کے بالکل قریب آ جاتی۔ کشتی والوں نے فیصلہ کیا کہ وزن کم کرنا ہوگا۔ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ قرآن دازی کی جاتی تھی، جس کا نام نکلتا اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا، پورا ڈالا گیا اور نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ وہ ایک نیک اور باوقار شخصیت تھی۔ انہوں نے دوبارہ قرآن دازی ڈالی، پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی وہ پانی میں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، مچھلی کو صرف انہیں نگلنے کا حکم دیا گیا تھا، انہیں نقصان پہنچانے کا نہیں، نہ ان کی ہڈی توڑنے کا، نہ جسم زخمی ہوا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے صرف ایک محفوظ مقام بن جائے۔ اب ذرا تصور کیجئے، چاروں طرف مکمل اندھیرا ہو، اوپر سے سمندر کا اندھیرا، اس کے نیچے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر تنہائی، ایسی تنہائی جس کا تصور مشکل ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی ہر امید ختم ہو چکی تھی، لیکن اللہ نے امید باقی رکھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اسی حالت میں وہ دعا پڑھی جو آج بھی بہت سے مسلمان مصیبت کے وقت پڑھا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں اپنی جان پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ صرف ایک دعا نہیں تھی، یہ اپنے رب کے سامنے مکمل عاجزی کا اظہار تھا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام وہ دعا نہ کرتے رہتے تو قیامت تک وہ
मछली के पेट में ही रहते, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और फिर हुक्म दिया, मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर लाकर बाहर निकाल दिया। उस वक्त आपका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था, धूप की शिद्दत थी, फिर खाने का कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रहमत से उनके करीब एक बेलदार दरख्त उगा दिया, जिसके बड़े बड़े पत्ते उन्हें साया देते थे और उसके फल उनकी ग़िज़ा बनते। कुछ अरसे बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दोबारा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो गए। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें दोबारा उसी कौम की तरफ भेजा। इस बार हैरत अंगेज तौर पर पूरी कौम ईमान ले आई थी। ये कुरान में उन चंद कौमों में से एक है जिसने इज्तिमाई तौर पर तौबा की थी और अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे अजाब टाल दिया था। अब सवाल जहन में आता है, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में जिंदा कैसे रहे? इसका जवाब बहुत सादा है, ये अल्लाह तबारक व ताला का मौजज़ा था। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दे जिंदा करने का मौजज़ा अता किया। अल्लाह के लिए ये भी मुमकिन था कि एक नबी को मछली के पेट में महफूज रखे। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि अल्लाह की कुदरत इंसानी अकल से कहीं ज्यादा वसी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ एक मौजज़ा नहीं बल्कि उम्मीद का पैगाम भी है। अगर आप जिंदगी की तारीकियों में घिर जाएं, अगर हर तरफ रास्ता बंद हो जाए, अगर लगे कि अब कोई नहीं बचा सकता, तब भी अल्लाह तबारक व ताला से मायूस ना हो, क्योंकि जिस रब ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर की गहराइयों में जिंदा रखा, वही रब आज भी अपने बंदों की दुआएं सुनता है। इसीलिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि मुश्किल इतनी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ रुजू करे तो अल्लाह तबारक व ताला वहां से मदद फरमाता है जहां इंसान को गुमान भी नहीं होता। ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।